حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ اسے ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا، آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا، تم ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، میں تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ وہ دونوں بھائی صحیح راستے کی متلاشی میں حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں لوگوں کو وعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے، میں مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت ایک دن زائل ہو جائے گی لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی، مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بدنصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور وعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجران ان کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کے بیوی بچے کو مسلمان بنائے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مسلمان کیا اور نوجوان نے جانا چاہا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا مگر کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا، آخر خدا ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر ویرانے میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا آیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو، بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھر عبادت الہی میں گزارا کر دیتا اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعے تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعے کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہی عبادت میں مصروف رہا اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت سے اور عظمت سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے کیونکہ مجھے ان کے حال تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعے کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی۔ کیا دیکھتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا یہ اس کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے ہو تو مزدوری زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباق کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ وہ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی صراف کے ہاں گئی۔ جس نے اشرفی کا وزن کیا تو وہ حیران رہ گیا کہ جب اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا یہ آخرت کے ہدایہ سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا، یہ اشرفی تم کہاں سے ملی ہے؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ 2000 درم عورت کو دے کر کہا، ان کو خرچ کرو اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد جب گھر آیا، رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا
پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو، چنانچہ دروازے پر رکھ آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کے حال مجھ سے نہ پوچھو۔ یہ کہہ کر دروازے پر گیا تو مٹی کا رومال لے کر آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں مٹی کے بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح نفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سچ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔